معزز ناظرین، خداوند یسوع مسیح کے مبارک ترین نام میں نوید ملک آج آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے اور ذات الہی کا ممنون ہوں کہ آج پھر مجھے یہ خوبصورت ترین موقع فراہم ہوا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں کی ایک اور کاوش آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اور میرا ایمان ہے کہ ان پروگرام سے آپ کو تعصب کی یا نفرت اور کدورت کی کوئی بدبو نہیں آتی ہوگی، اور خدا نہ کرے کہ میں کوئی ایسی بات کروں۔ میں صرف اور صرف تحقیق کے لیے ہی ابھارتا ہوں اور تحریک دیتا ہوں کہ تحقیق کرنا اپنے دین اور اپنی کتب پر، جو مذہبی کتب ہیں، وہ بہت ضروری ہے۔ گزرے 2 پروگرامز میں میں نے آپ کی طرف سے، شاید وہ آپ کا تو سوال نہیں تھے لیکن آپ ہی کی طرح کے کچھ بھائیوں کے تھے، میں نے بات کی ہے، اور آج ایک تیسرا سوال ہے، اور ان تینوں سوالات کے جوابات بائبل مقدس سے متعلق ہی ہے، کیونکہ سوال بھی بائبل مقدس سے متعلق تھے، یعنی تورات، زبور، صحائف الانبیاء کرام اور انجیل مقدس سے متعلق سے۔ اور آج پھر ایک اور سوال کتاب مقدس کے حوالے سے، اس پر بات کرنے کے بعد میں اپنے موضوع کو بدلوں گا، کیونکہ یہ ایک وسیع ٹاپک تھا جس پر ہم بات کر رہے تھے۔ ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے، وہ کون تھے میں نام نہیں لوں گا، لیکن آپ ہی کے بھائی تھے، میرے مسلمان دوست۔ ان کا سوال یہ تھا کہ عیسائیوں کے پاس جو بائبل ہے، اصل میں اس کے کئی ایک نسخے ہیں ان کے پاس، نئے والیم بائبل کے وہ نکالتے رہتے ہیں، اور یہ والیمز اور یہ نسخے ایک دوسرے سے تضاد کھاتے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ یہ کتب اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ یہ تضاد سے پر ہے۔ سوال پڑھنے کے بعد مجھے یوں لگ رہا تھا کہ بھائی نے اپنے دل کی غبار کو خوب اتارا اور خوب گرد جھاڑی ہے، لیکن آپ یقین جانیے، آپ کا کوئی بھی سوال کیوں نہ ہو نا، ہمیں برا نہیں لگتا، نہیں، اور ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے او آپ نے گستاخی کر دی ہے، نہیں، ہمارے چہرے پر پھر بھی آپ سمائل دیکھیں گے، اور ہم ہر ممکن طریقہ سے آپ کی مدد کریں گے، کیونکہ یہی تو مسیحی تعلیم کا خاصہ ہے۔ زبردستی یا انتشار یا فتنہ پیدا کرنا، یہ ہمارا شعار نہیں ہے، کیونکہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے، اور اگر ہم بھی ان میں سے ایک ہو جائیں تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا؟ اس لیے آپ فکر نہیں کریں کہ آپ کے کسی سوال کے سبب سے ہم تنگ پڑیں گے یا غصے ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ہم بار بار ویلکم کرتے ہیں کہ آپ ضرور سوال کریں، جو ہمیں وقت ملے گا آپ کے سوالات کے ہم جوابات دیتے رہیں گے۔ ویری گڈ۔ آپ کا یہ سوال کہ بائبل کے کئی نسخے ہیں جو ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے، ان میں تضاد ہے، جس سبب سے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اس کا جواب میں اس قلیل سے وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں میں گزرے 2
پروگرامز میں آلریڈی کر چکا ہوں، کاش کہ ان پروگرامز کو بھی آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں تو آپ کی اور مدد ہوگی۔ ان ساری باتوں پر تو میں دوبارہ جاؤں گا نہیں، لیکن مختصر طور پر یہ بات کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کے جب آپ نسخوں کی بات کرتے ہیں نا، مجھے نہیں پتا آپ کے ذہن میں اس وقت کیا بات آ رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک الجھن سی ہے جو شاید آپ کے ذہن میں پیدا کی گئی ہو اور یہ اپنی اختراع نہ ہو۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ میرے پاس یہ کتب کا مجموعہ بیبلوس، یعنی بائبل مقدس، کتاب مقدس میرے پاس موجود ہے، اور جس ادارے نے اس کتاب کو اردو ترجمہ میں صورت دی یا مختلف زبانوں میں، اس ادارے کا نام بائبل سوسائٹی ہے، یعنی بیبلوز پر جو کام کرتے ہیں، کتب پر وہ کام کرتے ہیں، اور یہ تمام اس کتاب مقدس سے متعلق ہی بات ہو رہی ہے۔ اگر تو ایسا ہے کہ ایک تو یہ بائبل مقدس ہے اور ایک کوئی نوید ملک اپنی طرف سے بائبل مقدس بنا کر لے آئے، یا پیارا مسیح کوئی اور بائبل مقدس اپنی طرف سے بنا کر لے آئے، اور مائیکل اور ڈیوڈ اور فلانا اور فلانا اور فلانا اپنی اپنی بائبلز لے کر آئے، تو یہ بات تو خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ تو درست نہیں ہے، اور بائی دا وے کوئی ایسا کرے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ معتبر لا تبدیل اور حتمی کلام ہے خداوند کریم کی طرف سے نسل انسانی کی بھلائی کے لیے۔ اس طرح کی کوئی اور کتاب بنا کر لا نہیں سکتا۔ یہ ایسی بات نہیں سوچئے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی اور بائبل نہیں ہے، نہیں ہے اور نہیں ہے۔ میں 3 بار کہہ چکا ہوں، اور آپ کو پتا ہے جو بات 3 بار کہی جائے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی کتاب مقدس جس میں تورات شریف، زبور شریف اور صحائف الانبیاء کرام ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں نا نسخے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جن کو نسخے کہتے ہیں، یا آپ جن کو مختلف والیمز کہتے ہیں یا مختلف جلدیں کہتے ہیں بائبل مقدس کی، اصل میں یہ بات کچھ اور ہے۔ یوں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ میں آپ کی خدمت میں یوں کہوں گا کہ یہ ہے تراجم، ترجمے، ٹرانسلیشنز۔ عبرانی اور یونانی زبان میں لکھے گئے حصص کے تراجم، اور دنیا کی کئی زبانوں میں یہ تراجم اس وقت موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جوں جوں زمانہ ترقی کرتا ہے، علم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، زبانیں بھی اور ماڈرن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کئی بہت قدیم الفاظ جو اردو میں تھے یا پنجابی میں تھے، ایون انگلش میں بھی تھے، اور زبانوں کا بھی یہی حال ہے، وہ قدیم الفاظ ہندی میں بھی آج بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے، اور جو علماء ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان الفاظ کی جگہ جو اس وقت جو رائج الوقت زبان ہے، اس زبان میں اگر وہی لفظ
ایسی زبان میں جو ماڈرن زبان ہے اس میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو پڑھنے والوں کے لیے اور سامعین کے لیے، قارئین و سامعین کے لیے وہ زیادہ سمجھنے کے لائق ہوگی اور سینس بھی بنے گا۔ لیکن ایسی زبان جس کے الفاظ ڈکشنری میں بھی نہ ہوں اور انتہائی مشکل ترین الفاظ وہ سمجھ میں نہیں آتے، تو کیوں نہ ہم ماڈرن لینگویج یوز کریں ترجمہ میں، جو آج کے لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ جیسے اردو کے تراجم ہوئے ہیں، ایک نہیں کئی تراجم ہیں، وہ تراجم ہیں اوریجنل کتاب مقدس کے، اور وہ تراجم کیوں ہیں؟ تاکہ ہر زمانے میں جو اردو مشکل سے آسان کی طرف لانے کے لیے وہ تراجم کیے جاتے ہیں، تاکہ لوگ بہتر طریقہ سے سمجھ پائیں۔ بہت سارے الفاظ لوگ نہیں سمجھتے۔ مسکال کیا ہے؟ تمثیل کا لفظ بہت کم لوگوں کو یاد ہے۔ امثال کیا ہوتا ہے؟ تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کو جدید اردو میں ڈالنے کے لیے ان کے جدید تراجم ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک نئی بائبل، ایک نیا نسخہ تیار ہو گیا۔ نہ، ہمیں اس الزام سے باز رکھیے، کیونکہ یہ درست نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا، یہ آپ کی اپنی تحقیق نہیں ہے، یہ کسی اور طرف سے آئی ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ فطور پیدا کریں کہ آپ اس کتاب مقدس کی تلاوت نہ کریں اور اس کی آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہ ہو، جبکہ یہ خدا کا کلام ہے اور تمام بنی نوع انسانوں کے لیے ہے، صرف چرچ والے لوگوں کے لیے نہیں۔ آپ بھی اس کتاب مقدس کو تلاوت کر سکتے، تحقیق کر سکتے ہیں، اور جو کچھ سمجھ میں نہ آئے وہ ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی مدد کریں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب میں بات کرتا ہوں نا تراجم کی، تو اوریجنل لینگویجز سے ترجمہ تو ہوا ہے، لیکن بلکہ تراجم ہوئے ہیں، لیکن یہ جو تراجم ہوئے ہیں ان کے سبب سے جو متن کا مفہوم ہے وہ نہیں بدلا۔ وہ جو اصل خدا نے اپنے پاک روح سے پیغام دینا چاہا وہ پیغام نہیں بدلا ہے۔ الفاظ جدید زبان میں تراجم ہوئے ہیں، جملے تراجم ہوئے ہیں، لیکن مفہوم کو نہیں بدلنے دیا۔ اگر کوئی ایک شخص کرے تو اس سے یہ توقع کی بھی جا سکتی ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، لیکن اگر مترجمین اور ایون سوسائٹیز مل کر بیٹھتی ہے اور بڑی سوچ بچار کے ساتھ بال کی کھال اتارنے کے بعد جب وہ کسی حتمی فیصلہ پر پہنچتے ہیں، تو یہ کسی ایک بندے کا فیل نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے، لیکن پوری سوسائٹیز یعنی ادارے اور پوری مجالس جو علماء کی بیٹھ کر تحقیق کرتی ہے، ان تمام کے تمام کو ہم یہ الزام نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ ہمارے کریم لوگ ہوتے ہیں جو مل کر ان تراجم کو کرتے ہیں، اسی لیے کہ کوئی غلطی نہ ہو، کوئی فساد پیدا نہ ہو۔ اس بات کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی خدمت میں کتاب مقدس سے 2 حوالہ جات تلاوت کرنا چاہوں گا تاکہ آپ اور بہتر طریقہ سے ان سچائیوں کو سمجھ سکیں۔ میں حوالے کا نام زیادہ تر نہیں بتاتا، کیونکہ آپ میں سے بہتوں کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا، لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں۔ غلطیوں کے نام لکھا گیا، مقدس پولوس کے ذریعہ سے ملہم خط، اور اس کا
पहला ही बाब है और उसकी 6 आयत से यहां पर यह लिखा है, मैं ताज्जुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ मायल होने लगे। जने लाया गली ओदे नाल टुर चली, ये क्या हो गया है तुम्हें? और आगे, मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लोगों ने कोशिश की है जो मसीही नहीं थे। 2 नंबर लोग, उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की। कई ऐसे हैं जिन्होंने एक और इंजील तैयार की हुई है, उस पर भी मैं बात करूंगा, इंजील बरनबास। हां, यहां लिखा है, ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। उनकी बाबत क्या लिखा है? लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई, जो रूहुल कुदस के तहरीक से मिली है, उसके अलावा कोई और अगर खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाउन हो। मलाउन, वो ये लफ्ज आप जानते हैं, वो रुश्दी के लिए क्या लफ्ज आप इस्तेमाल करते थे? सुलेमान रुश्दी मलाउन। मलाउन का मतलब लानती है, ये आप यूज करते थे बहुत सारे, शायद आप नहीं, लेकिन कई मेरे मुसलमान दोस्त ये मलाउन का लफ्ज इस्तेमाल करते रहे। कई औरों के लिए भी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये मलाउन और मलाउना के अल्फाज आपके लिए नए नहीं है, यानी लानती, जिस पर लानत हो। तो यहां पर हम इस लफ्ज को देखते हैं कि अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी, मिसाल दी जा रही है, उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलऊन हो। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलऊन हो। और आखिरी बात, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? क्या मैं आदमियों को खुश करना चाहता हूं? अगर मैं आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। और फिर आगे मजीद 11वीं और 12वीं आयात आप बाद में तलावत कर लीजिएगा, जिनका ताल्लुक इसी मौजू से है कि यह कलाम जो हमारे पास है, यह कलाम जो इस वक्त अहले कलीसा के पास और आप अहले इस्लाम के पास है, इसके अलावा अगर कोई और कलाम लेकर आता है और कहे कि ये वही है, तो वो लानती है, मलऊन है, अबलीस की तरफ से है, खुदा की तरफ से नहीं है। उसका तुम यकीन नहीं करना, क्योंकि हम आपके पास खालिस खुदा का कलाम लेकर आए हैं। ये अलग अलग नुस्खे नहीं है, एक ही नुस्खा है, वो नुस्खा जो गुनाहगार की रूहानी शिफा के लिए मददगार और कारआमद है। उस नुस्खे की बाबत यहां पर हम बात देखते हैं। और एक और हवाला, और वो है पौलुस रसूल के जरिया मुल्हम थिस्सलुनीके की कलीसिया के नाम लिखे जाने वाला खत, और इसका पहला बाब, पहला खत और इसका दूसरा बाब और इसकी 4 आयत। थिस्सलुनीके के नाम लिखा गया पौलुस के जरिया से मुल्हम खत, इसका पहला ही खत है और इसका दूसरा बाब और इसकी 4 आयत लिखा है, बल्कि जैसे खुदा ने हमको मकबूल करके खुशखबरी हमारे स्पुर्द की, वैसे ही हम बयान करते हैं, आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए,
جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے۔ ایک ہی خوشخبری ہے کل جہان کے لوگوں کے لیے کہ ملاپ کر لو، روٹھے ہوئے رب کے ساتھ منا لو، بذریعہ اس کے جو درمیانی ہے، اور وہ درمیانی ہے مسیح ابن مریم، یسوع مسیح۔ ان کے ذریعہ سے رب سے ملاپ ہو سکتا ہے۔ یہ کسی مذہب کی تعلیم نہیں ہے، اور میں کسی مذہب کی تعلیم آپ کو دیتا بھی نہیں۔ میرے پاس یہ خوشخبری کا کلام ہے، اور اسی خوشخبری کے کلام کو آپ تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس موت کے لیے، سزاوار ہونے کے لیے میسج نہیں ہے، بلکہ وہ جو آلریڈی مرے ہوئے ہیں، جن پر سزا لاگو ہو چکی ہے، ان کے بچاؤ کے لیے کلام ہے۔ اور یہ ہے خوشخبری، تاکہ وہ اس خوشخبری پر ایمان لا کر حیات ابدی کے وارث ہو سکے۔ میں اس سے پیشتر جب تراجم کی بات کرتا تھا تو میں یوں کہوں کہ دنیا میں بائبل مقدس کے، میں بائبل اس لیے کہتا ہوں کہ میں پھر سے تورات اور زبور اور صحائف الانبیاء کرام اور انجیل مقدس، مختصر لفظ بائبل اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ اس میں یہ سب کچھ ہے، اور میں بائبل مقدس کہتا ہوں۔ میرا بائبل مجھ سے آپ نہیں سنیں گے۔ تو بائبل مقدس کی جب میں بات کرتا ہوں تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تحقیق کے مطابق، اگر میں نے تحقیق کی اس کے مطابق کہ دنیا میں 7106 کے قریب لینگویجز ہیں، زبانیں، اور ان میں سے 704 زبانوں میں اس پوری بائبل کے تراجم ہو چکے ہیں۔ 1 سے لے کر 700 تک گننے میں 5 منٹ تو لگ ہی جائیں گے۔ 704 زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں پوری بائبل کے۔ لیکن اس کے علاوہ جو صرف عہد جدید ہے، جس کو ہم انجیل مقدس کہتے ہیں، صرف اگر انجیل مقدس کی بات کریں تو 1551 تراجم اس کے ہو چکے ہیں، یعنی مختلف زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ اور جب میں 704 کی بات کرتا ہوں تو وہ بھی مختلف زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ لیکن اگر ہم پوری بائبل مقدس میں سے کچھ حصوں کے تراجم کی بات کریں تو یہ تو بہت زیادہ تراجم ہو چکے ہیں۔ یہ تو میں صرف پوری بائبل مقدس اور صرف انجیل مقدس کے تراجم کی بات کر رہا تھا، جو مختلف زبانوں میں تراجم ہوئے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہر اہل زبان اس سچائی کے کلام کو سن کر اس پر عمل پیرا ہو اور ابدی حیات کا وارث ہو سکے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو آپ بات کرتے ہیں نا نسخوں کی، تو بھائی میں آپ کو ڈسکریج کروں گا کہ آپ درست نہیں ہیں، آپ ٹھیک نہیں ہیں یہاں پر۔ تو اپنی اصلاح کرنا یہ بہت ضروری بات ہے۔ اسی لیے تو میں نے ایک آدھ سیشن جو پروگرام پہلے کا تھا اس میں نے یہ بیان کیا تھا کہ میں نے 2 ایک ایسے پروگرامز دیکھے ہیں، کسی حد تک میں جانتا بھی ہوں کہ وہ درست ہیں کہ نہیں، لیکن میں آپ کی تحقیق کے لیے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ تحقیق کریں، ہو سکتا ہے آپ کو اور بہتر طریقہ سے پتا چلے، تو ذرا خود بھی تحقیق کرنا ہے کہ اپنے اندر کے لوگ جو آپ کو شاید آستین کے سانپ نظر آتے ہوں، پتہ نہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کی طرف بھی دھیان دینا ہے
کہ میں کہاں ہوں. ایک شخص کو شاید ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ صاحب شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر برسانا کہاں تک حکمت کی بات ہے؟ کیونکہ اگر دوسرے بھی پتھر برسانا شروع کر دیں تو آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ شیشے کے گھر میں، ہے نا؟ اس لیے میں یہ کہوں گا، میں تو پتھر برسانے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کچھ راستے دکھانے والا ہوں، ان میں سے ایک ہوں. اور میری دعا ہے کہ ذات الہی ان راستوں پر چلنے اور ان سچائیوں اور حقائق کو سمجھنے کا مجھے بھی اور ہماری بہت ساری قوم کے لوگوں کو، یعنی ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو، ان سچائیوں اور ان حقائق کو سمجھنے کا فضل عنایت فرمائے. لہذا بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے پاس مختلف بائبلیں نہیں ہیں، مختلف انجیلیں نہیں ہیں، ایک ہی بائبل، ایک ہی انجیل ہے. ان کے تراجم مختلف زبانوں میں ہوئے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، اور میں نے تعداد بھی اندازاً بتائی ہے کہ اتنی تعداد میں تراجم موجود ہیں، اتنی تعداد میں یعنی جو زبانیں ہیں دنیا میں وہ بولی جاتی ہیں. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، آئے میں بھی اور آپ بھی مل کر کلام خدا کی باتوں پر، اور جو کوئی آپ کا ایمان، آپ کے لیے جو معتبر کتاب ہے، آپ اس کی تحقیق کرتے چلے جائیں. میں اس کتاب کی تحقیق بھی اور تنقیدی پہلو کے اعتبار سے بھی تحقیق کرتا اور مطالعہ کرتا ہوں. لہٰذا میری دعا ہے کاش کہ یہ باتیں ہمارے دلوں میں اتر جائیں. پھر ملیں گے جب رب العزت کی مرضی ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں.